بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی کیسر و حضرت زبیر ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ تابعی میں سے ثم یخرج الدجال قصر ابیض، کہتے ہیں کہ ہم سیدنا حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر ابیض ایک بڑا مضبوط دجال حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آنے کا مقصد کیا تھا۔ اکثر ایک بڑی مصیبت، بڑا حادثہ، بڑی تکلیف چل رہی مقدار کے اندر اس سلسلے کے اندر رہنمائی حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ آگ بھی کون سی بڑی مصیبت بنائی گئی۔ فشقونا الیہ ما، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دجال حجاج ابن یوسف کی طرف سے جو ایذا رسانیاں ہم کو ہو رہی تھی اور جو مظالم ہمارے اوپر ہو رہے تھے، اس سلسلے میں ہم شکایت کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ کوئی دوسرا بادشاہ پیدا نہیں۔ دراصل حجاج نے اس کو بڑے مظالم کے لیے فارسی ختم ہو گیا، سیرت حضرت انس کو عرض کرنے کے لیے کہ حجاج آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معلوم ہو کہ اس طرح کوئی بڑی آفت مصیبت آگے سب سے بڑا تو بڑوں کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ وہ بھی کیا کیا چیزیں دی گئی، جیسے کہ حضرت زبیر نے اپنے بڑے اسی چیز کو راضی بڑا پیارا تو صحابہ موجود ہے تو جس طریقے سے شیطان کو مصیبت کیسے حل کرنے کی بہت ساری طریقہ معلوم کی طرف دجال کو فقال کے ایمان کی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کر کے فرمایا اس عجیب و غریب چیزیں تقسیم جائے گی، برداشت کرو، نمبر یعنی سہن کرو۔ بعض ذرا یہ فرما ہو رہے تقسیم پر کہ مہر سے مراد ہے اس لیے کہ مہربانی آئندہ جو زمانے بھی تمہارے اوپر آئیں گے چیزیں آ گئی، ظلم اس وقت کے زمانے سے زیادہ برے آئندہ وعدے اور یعنی اس وقت کے اوپر جو بھی دجال کی تمہارے اوپر مسلط ہے، اس کو عجیب عجیب وعدے کرے، جو قتل کا ایک ماحول والا زمانہ پیش آنے والے آئندہ اس سے بھی بڑے ظالم امیر اور خطرناک زمانہ آئے گا۔ سو جو آدمی دجال صبر کر کے گر جاوے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہنا چاہتے تھے تو اس کا ثواب اللہ کے یہاں پکا کیا گارنٹی ہے کہ کیا زمانہ عجیب اور ضروری نہیں ہو کہ حجاج کے بعد لیکن یہاں مطلب لینے کا اس کا ثواب اللہ کے یہاں کیا زمانہ بارے میں اس لیے دجال کی آگ کے اندر زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت نبی مبارک زمانے سے دور طرف چلا جائے گا۔ اتنا دنیا کے اندر مظالم بڑھتے چلی طرف آگ کافروں نے نبی کریم تو اب حضرت چونکہ یہ تو دھوکے باز ہے تو یہاں بھی ظالم تم دیکھ رہے ہو، چیز اوپر سے آئندہ اور آئے گا، اس میں ہریالی زمانے سے اور دور زمانے کے بعد میں اور جو چیز وقت پر تو دنیا میں کیسے کیسے ظالم لوگ تم کو دیکھنے کو یہ بھی لوگوں کو وہ دھوکہ کرے گا۔ اسی لیے اب ایمان والے کہیں گے کہ تو جھوٹا صبر کر کے زندگی جو کذاب ہے، ہمارے نبی نے ہم کو خبر دی اتنا وہ زمانہ اس کو مانیں گے، نبوت اس لیے دجال ان کو پکڑ کے آگ میں ڈال دے۔ اتنا اب جو آگ میں گیا جتنا زمانہ دور نبوت سے دور ہوگا اور جو دجال کی بات پر ایمان لے آئے گا دجال کو مان لے گا، دجال کے حالات کے پائے جو پانی میں ڈالے گا لیکن اس کی تہ کے اندر آگ بھڑک رہی ہونے کے کیوں کہ وہ کچھ گھنٹے حضور کے زمانے سے قریب آنے والے یعنی اس وقت صبح کے اندر اگر کسی کو آنے کے اندر والے وہ کل کی باسی پسند کے جب بڑی بات اس لیے کہ آج کے مقابلے میں کل بنی ہوئی حضور کے زمانے سے
मेले में नहीं करीब मदारी लोग जादूगर लोग इसलिए गोया के दौर नबूवत और आकर करीब आंखों पर नजरबंदी और आज बनी हुई रोटी और नजरबंदी करके क्या क्या और क्या कर डालते हैं, कभी ज़बान काट डालते हैं, ये सलफ काट डालते हैं, जिसके बाद कभी जो है प्याज को सोना बना लेते हैं और अंडे को आलू बना दी थी और बासी रोटी। इस तरह गोया के जमाना जितना दौर नबूवत से दूर होता चला बड़े जाएगा, शौक इस कदर दुनिया के लोगों की नजरबंदी करेगा। इसलिए हजरत अनस ने नजरबंदी करके लोगों को खातिश करेगा। और फिर हजरत अनस ने क्या फरमाया, जो आदमी दज्जाल करेगा, दज्जाल उसको आग में डालेगा और दज्जाल की आग में गिरेगा, उसका सवाब अल्लाह के यहाँ नहीं है, बल्कि मैंने ये बात और उसके पहले की हदीस का ही अल्लाह ताला दूर सुनी है कि आइंदा ज़मानों के अंदर अगर इसी हदीस का एक टुकड़ा सबर कहाँ तक करने का, तो क्या मतलब वमन वकाफी नहरी होगा, जो आदमी दज्जाल की सहाबाए किराम उसके ऊपर गुनाह लाजिम निकाल लेने का, जब ये दज्जाल आ जाएगा वही आदमी जाएगा जालिमों का बुरा अंजाम और जहन्नम का अच्छा अंजाम और उनको आखिरत में देखने को मिलेगा। और उसका सवाब के बाद जालिम बुरे अंजाम में होंगे, मजलूम अच्छे सहाबाए किराम जो बदला मिलेगा उस ज़माने। अभी यहाँ हदीस शरीफ के ऊपर एक जो आपके हदीस शरीफ के अंदर क्या मालूम हुआ, साबित कदम लल्लज़ी बादहु शर्रुन, सब्र कर ले। हज्जाज के बाद जितने भी दौर आएंगे वो बड़े बदतरीन दौर आएंगे, जो आदमी डगमगा जावे हज्जाज के बारे में, तो हम बड़ी दुनिया की लालच उसकी जिंदगी के अंदर आ जाए तो उसके लिए गुनाह पक्का हो गया, सवाब उसका ज़ाय हो गया। का ज़माना आया और उसके बाद उम्मत के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवाल किया, सुम्मा माज़ा, और उसके बाद ज़माने में हज़रत मेहदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के तशरीफ लाने के बाद अदल इंसाफ करने आम हो जाएगा, तब जाके खैर ही खैर हो जाएगी। ये तो फिर कैसे मुतलकन फरमाया सवाल मिनहु सवाल समझ में आया। और इस सवाल के दो जमान में रखो, नहीं है घोड़े का पहला हाल ये ज़हन के अंदर रखो, फिर ऐसा दौर आएगा चंद ज़माने अगर मुस्तस्ना होते लेकिन उसके ऊपर सवार कर पाएंगे और क़यामत कायम हो जाएगी कि भाई हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैहि का ज़माना के अंदर जो बात आई और क़यामत कायम या हज़रत मेहदी या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अदल व इंसाफ का आसमान का खैर और भलाई का ज़माना होगा। जंग ज़माने मुस्तस्ना करनी लेकिन हुक्म जो लगाया जाता है तमाम मुग़ल्लब अहवाल के ख़िलाफ़ हुक्म लगाया जाता नहीं पूरी दुनिया में। तो जब जंग बंद हो जाएगी तो घोड़े की सवारी की जरूरत नहीं, अगर इसको इसलिए कि घोड़े पर सवारी की जाती है जंग के लिए, तो वहाँ थोड़ी लेकिन जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आ गए पूरी दुनिया में जंग बंद हो गई, बल्कि बुराई पर सवारी की जंग नहीं, यानी पूरी दुनिया से जंग आम जो है एक तंबीह का दूसरा मतलब किसी चीज के अंदर खैर मामूली बुराई ज्यादा मामूली खैर को सामने नहीं किया जाता, बल्कि बुराई को शर और बुराई उसी को उजागर किया हो जाए इसकी तफसील के बाद वाले ज़मानों के अंदर। और जब जानवर के लोग ज्यादा होने वाले बड़ा करें खैर तो कलील होगी, लेकिन वो बड़ा हो या सवारी के लायक हो तो क़यामत नहीं फरमाया, यानी इतना मौका ही नहीं मिलेगा बुरी की सवारी करे, लेकिन बड़ी फायदेमंद के बच्चा पैदा हो सहाबाए किराम तो होती नहीं बशारत, जब वो घोड़ी का बच्चा 2-4 साल का बड़ा हो जाए 5 साल का हो जाए तब जाके सवारी होती है। तो इनके ज़हन में क्या सवाल के बाद बड़ी नहीं करीब होगी कि लोग तदबीर करेंगे कि घोड़े के बच्चे घोड़ी के बच्चे जगवाने के लिए फार्मी चीज नहीं है,
تو جیسے ان کے مرغیوں ذہن میں، کے اندر جو گایوں بات میں، پیدا ہو بکروں سکتی میں، تھی ان کو فارم اس میں کو پال دور کر کے کرنے کے لیے بچے نبی کریم جنوائے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ روایت جنگ نقل کریں گے کہ سیدنا گوڑیوں کے حضرت بچے ہونے حذیفہ آیا، رضی اللہ لیکن وہ بڑے تعالیٰ ہوئے عنہ اور سے سواری کے لائق کرنا، ہوئے، اس سے پہلے یہ تو ایک قیامت آ جائے لازمی گی۔ اب آگے چیز والا ہے، اتنی مضمون جلدی ہے، بیان کرنے ایسا سے سب پہلے ہوتا حضرت ہی حذیفہ رہتا ایک ہے، بات کی اس کو تم برا دیکھو کتنا مت پیارا سمجھو۔ انداز ہے۔ جنگ کے اللہ اندر کی قسم پیترے کرنا، آگے جو میں بات کرنے جا رہا ہوں، بد میرے ساتھی صحابہ اس کو بھول گئے، بلکہ اس سے جنگ جیتنے یعنی وہ کے بات اندر کوئی مدد ایسی نہیں کہ ملتی حضور ہے، نے مجھے اکیلے کو جیسے کہ بیان مثال کے فرمائی طور پر پرائیویٹ میں، خلوت میں، تنہائی میں، خانگی میں بیان کیا۔ فوجی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب کے سامنے عمومی انداز میں بات بیان فرمائی تھی، تاکہ دشمن کیا سمجھے، لیکن میرے ساتھی حضرت دوسرے امام صحابہ اللہ علیہ نے وہ ایک بات بھول روایت گئے میں اس کو یوں نقل کہ کیا لوگوں کے سامنے بیان نہیں کر رہے، خود لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ نہیں کر رہے، لفظ پہلے کئی بار لوگوں کے سامنے اس کو ذکر نہیں کر رہے، دوسرے صحابہ اور میں اکیلا ہی بتلاتا رہتا ہوں کے اندر دوسری فساد شکل پیدا ہو ہم جائے گی۔ تناسب امیروں کے اندر گئے ہو ایسا ظاہر کرتے متحرف القدورت اور گندگی کے اوپر کسی مصلحت کسی حکمت کے پیش نظر یعنی ہم بھول گئے کریں گے، لیکن دل کے اندر گندگی اور میل ایسا ڈھونگ کرنا پڑتا ہے۔ وہی اس تو کے حضرت قریب حذیفہ کہتے ہیں کہ ظاہر حضور نے میں بات تو تو عمومی صلح ہو فرمائی جائے تھی، گی، لیکن میرے باطن ساتھی میں صحابہ ناراضگیاں رہے نہیں کر رہے گی، یا تو ایسا ہوا ظاہر کہ وہ میں بھول گئے صلح ہو یا جائے کسی گی، لیکن حکمت اور باطن میں مصلحت کے پیش نظر ناراضگیاں رہے وہ گی۔ بھول گئے ہو، ایسا دو لوگوں کے آدمی کے سامنے درمیان جھگڑا ظاہر ہوا کرتے ہیں۔ ہمارے حضرت مفتی جیسے محمود ساتھی صاحب لوگ ایک رحمۃ دوسرے اللہ کو علیہ بات نے کرنے بڑے لگتے تھے، ہیں، میری دعوت فلا علاقے کے تولوہم صوبے کے الادبار، دعوت جب کرنا دشمن ہو سے تو کیا مقابلہ کرتے ہو ہیں؟ تو دونوں کو پیٹ گلے پھیلانے لگوایا، والوں بھول گئے ہو ایسے معاملہ انداز میدان میں جنگ سے رہتے ہیں۔ اللہ والوں کے کے بعد بعد بیچارہ یاد ہی کر دیا دیا ایک مرتبہ گلے حدیث جب کہ ڈبل سے زیادہ سے نہ فرمایا ہو، تھا دعوت کا، وَمَن ظاہر میں تو گلے مل گئی، ملاقات تو کر لی، لیکن دل میں صلح اور بھول گئے ہو، بعد میں ایسا مسئلہ کیا، پھر فرما دیا اس طرح کا مسئلہ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی لفظ پہلے گزر چکا کہ جنگ اور قائد فتنہ کا مطلب یعنی کہ کوئی کے چاند ساتھ پردازی کرنے والا رہنما، یعنی دل ناراض ہو فتنے اتفاق کرنے والا دیگر چھوڑ کر پڑ گئے، پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی فتنہ پرداز ہوں گے دنیا کے ختم ہونے تک کہ وسم الحرب جن کی جن کے ماننے والوں راوی حضرت لیکن راوی کے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ 300 یا وسلم زیادہ اس کو مستقل حدیث قبل سے جس فتنے کے قائد الدخمہ کا کیا لیڈر کے ساتھی 300 یا اس سے بڑی توصیل زیادہ ہو جائے گا، تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کا کیا مطلب بنا؟ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نام کے ساتھ ہم کو لوگوں سے دل کوئی ماں اور اللہ سے پر نہیں لوٹیں گے کہ حضور نے جتنے بھی بڑے بڑے 3 دنیا کے اندر آنے والے ہیں اس حالت پر نہیں لوٹے، باپ کا نام پہلے اللہ کا نام حضور نے دیکھو یہ لفظ ہمارے سامنے بیان آیا دونوں کے یہاں چند باتیں سمجھنے کے اندر پہلا مطلب یہ ہے قائد فتنہ کسی کو اسلام کے ابتدائی زمانے کے اندر صحابہ کے دل کے فتنوں سے بھرے تھے، سیدھا سادہ دل میں کینہ نہیں، دوسرا مگر کسی عداوت نہیں، دین اسلام کے اندر نئی نئی جیسے اسلام کے ابتدائی زمانے کے اندر لوگوں کے دل تیسرا امان لے کر کے آنا چاہیے، دین کے نام پر مسلمانوں میں لڑائی دلوں میں کینہ، چوتھا مطلب میں کیا کہتے ہیں؟ دوسرا امت کے اندر افتراء، پہلے زمانے میں اسلام جو امن لے کر کے آ رہا ہے اور دل کی سچائی کے ساتھ یہ 4 چیز صحیح نہیں،
یعنی جیسا کہا ویسا قائد کہے جائے. پہلے زمانے میں لوگ جو قائد ہوتے ہیں بڑے سچا، یعنی جیسا کہا ویسا القید. لیکن بعد کے زمانے میں لوگوں کے دل ایسے نہیں کچھ کہیں گے، یعنی حضور کے مبارک دور سے لے کر قیامت کہیں گے کچھ بڑے کرے آنے والے ہیں، لیکن وہ کیسے فتی اور سامنے 5000 کا لشکر ظاہری صلح جن کی پارٹی میں کم از کم 300 سے زیادہ لوگ ہوئے. حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا مطلب کیا اس بلائی کے بعد کوئی شر کا زمانہ آئے گا جو اجتماعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتماعیت کے ساتھ کوئی بڑا فتنہ برپا کر سکے. اب جیسے فتنہ آئیں گے، اگر کوئی انفرادی فتنہ ہوتا ہے کیا چیز ہوتی ہے تو اس کا ہنگامہ کوئی بڑا انسان حق بات اور دیکھنے سے اندھا ہو جائے گا. 300 کی تعداد ایک معیاری کون سی بات حق ہے، کون سی بات 300 سے دیکھنے سے انسان این ہو تو کوئی بڑا فتنہ نظر آئے گا نہیں ہے. باطل باتیں نظر آئی، حق بات نظر ہی نہیں آئی. ماننے والے جیسے آج کل سے زیادہ ہو گئے، نمبر لوگ بڑا فتنہ عقل اور پھیلائے گا اور اس کا شان بڑا عام فتنوں میں ایسی گویا کہ اس طرح سیر ہو جائے گی 300 یا زیادہ ہوئے کہ وہ فتنہ عام ہوگا، فتنہ بڑھے گا، نہیں کر سکے گا اور لوگوں کو اس کا ضرر نقصان پہنچے گا. تمیز دی ہے غلط اور صحیح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عقل اور تمیز فتنوں میں ایسی متاثر ڈیمیج ہو جائے گی جو تعارف ٹوٹ جائے گی. نبی کہ آدمی کیا صحیح کیا غلط، کیا سچ کیا جھوٹ، کیا حق کیا باطل فیصلہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے یہاں سے بعض مرتبہ ہم دیکھے ہوئے لیا یہ مجازی معنی کے سامنے خاندان بھی ایمان نہیں لائے، قبیلے بھی ایمان نہیں لائے، بہرے فتنے کے لوگ بھی ایمان نہیں لائے. مطلب فتنہ فرمایا کہ میرے بعد یعنی آدمی نصیحت نہیں لائے، آدمی نبوت آج کل یہی ہو رہا ہے، جنگ کرو گے آدمی نصیحت سننے کے لیے تیار مینڈک کی طرح ہر روز جن بیانوں میں نصیحت واعظ ہوتا ہے وہ کوئی سنتا نہیں ہے. اور حضور کے مبارک زمانے سے اب تک میں 30,000 30 لاکھ کے قریب اور انفرادی طور پر بھی کسی کو نصیحت کرو. پھر حضور نے کیوں فرمایا کہ اس کو کوئی اچھی اچھی میٹھی میٹھی بات کرو تو بہت اچھا لگتا ہے. میرے بات یہ میرا مدعیان نبوت پیدا علیہا دعا کی وجہ سے، علیہا بڑے بڑے ابواب جہنم کی آگ جھوٹی دینے والے لوگ دنیا میں ایک اچھی یعنی جو بڑی فتنے کو حوالے ہوں گے، باقی چھوٹے چھوٹے ہر روز اس طریقے سے فتنوں کو لال کرنے والے دائی فتنوں، اس طرح کوئی بڑے جو دوسروں کو بھی فتنوں میں ڈالنے کا ذریعہ بنے گا. جی خود تو ہے جتنے بڑے عرب کی، لیکن دوسروں کو بھی فتنے میں ڈالنے کا ذریعہ بنیں گے. اور بعضوں نے یہ مراد لی خود اہل حکومت ایسے ہوں گے جو گمراہی کے داعی ہوں گے. اہل حکومت خود گمراہی کے داعی ہوں گے. اتنی بات یاد رکھیں. اگر مر جاوے ایسی حالت کی روایت ہے نبی کہ تو کسی درخت کی جڑ کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے میری امت کے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا کہ ان فتین میں سے کسی ایک کی تو اتباع اور پیروی. گیدڑان یعنی ائمۃ الضلالہ کی اتباع اور پیروی کرنے کے بجائے جنگل میں جا کر کسی درخت کی جڑ میں زندگی گزار لو. ہمارے امام ایسوں کے بارے میں مجھے بڑا ڈر ہے. کس کو کہتے ہیں امام الضلالہ؟ نمبر اس کا مطلب یہ بیان کیا. نمبر 1 ان کا جنگل میں لکڑیاں جو لوگوں کو اپنے فیل یا آدمی جنگل میں چلا جائے تو کھانے اور ملے بھی نہیں ملے، باقی طرح مجبوری میں لکڑیاں جلانا جو لوگوں کو اپنے ذاتی فیل
لکڑی لیکن چبا کی طرف فائدہ ہوتا ہے. یہ ہے گنا بھی ایک طرح کی لکڑی ہے لیکن اس کو چبا جن کو شریعت سے قرآن سے دین تو کہا جنگلوں میں جا کر کے لکڑیاں چبا کے تم کو زندگی گزارنا پڑے تو ہم جو عقیدے لیکن فتنوں کے راستے پر مت ہم جو بات کہے وہ مانو. دوسرا مطلب کرے وہ کرو. یہ ہے کہ پورے حالات اور یاد رکھنا وہ فتین امیر تیرے اوپر ایسا ظلم کرے گا کہ تجھے مار ڈالے گا. سب سے زیادہ نقصان غلط غلط کہ کوئی امیر ظالم فتین ہو اس سے امت کے زمانے میں چپ کرنا ورنہ وہ اس لیے کہ قائد جب گمراہ ہوتا ہے اور اس کی گمراہی کا اثر قوم کے اوپر ہوا کرتا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو گمراہ کرنے والے لیڈران کا جزیرہ تو حقیقت میں کس کو کہتے ہیں جس کے چاروں طرف پانی. جب میری امت کے اندر تلوار چل پڑے گی تو قیامت تک وہ جزیرہ رکھی نہیں جائے گی. عرب کا نقشہ دیکھیں تو وہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے. یعنی ایک مرتبہ تلوار نکلی مسلمانوں میں آپس میں ایسا نہیں. آپس میں جو تلواریں چلنے لگی جنگ ہونے لگی لڑائیاں ہونے لگی تو قیامت تک پھر یہ لڑائی بند ہونے والی نظر کتنی بڑی پیسہ جیسے کہ بمبئی یہاں تلوار جزیرہ نما ہے. بمبئی مطلب ہے چاروں طرف پانی آپس میں جو مسائل پیش آئے تو عرب کے کو شریعت کے بجائے جبر اور تشدد کے ذریعے حل کرنا. وہاں آگے کی طرف آپس میں مسائل تو پیش آتے ہیں تو ایک طرف سے اختلافات تو پیش آتے ہیں کاٹتا ہے تو اس کا بہترین ذریعہ ہے کہ شریعت کے ذریعے حل کریا کے اعتبار لیکن شریعت سے حل نہیں کریں گے. بلکہ کیسے حل کریں گے طاقت سے. کہتے ہیں کہ مارا ماری سے منی مسل پاور سے اس سے حل کرنے کی لوگ ردیف کا مطلب ہوتا ہے اپنی تلوار اٹھائے جانے کا مطلب یعنی جب میری امت کے درمیان آپس میں لڑائیاں شروع ہو جائے گی آپ گاڑی لے کے جا رہے تو پھر قیامت تک یہ لڑائی بند نہیں ہوگی. وہ بیچارے کا بھی کام اور سب سے پہلے آپس میں تلوار چلی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بات ہے. اور اس زمانے کے اندر بھی یہ طریقہ تھا تلوار کرنا چاہیے. یہ بھی پانی دیکھ کر کے اندر کو بٹھا لینا چاہیے. تین ہی طرف پھر آپس کی حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی چیز سواری پیچھے بیٹھے ہوئے پیکنگ ٹوٹ جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو گویا کہ ایک مرتبہ یہ تلوار بند کی اپنے صحابی کو آپسی لڑائی میں پیچھے بٹھا لیا. ایک مرتبہ جو اس کا پیکنگ نکل گیا آپسی لڑائی کے معاملے میں آپس میں جو تلوار چلی تو اب قیامت تک وہ چلتی رہے گی اور بند نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھے بٹھا لیتے ہیں. حضور نے یہ پیشی صحابہ کے ساتھ کیسا اس نے سلوک کرتے تھے کہ مجھے صحابہ کو آپس کا پیچھے بٹھا آپس کی انگریزی. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہماری اور ائمۃ العدلین ہمیں گمراہیوں کو پھیلانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں کو لڑاتے رہتے ہیں. عیسائیوں سے جنگ کرو گے اور اللہ تعالیٰ رومی جیسے کوئی بڑے آدمی کے ساتھ ہاتھ کے اوپر مقام کروا دے آدمی اس کو یادگار رکھتا ہے نا کہ فلاں کام ہے. ان کے ساتھ ایک مرتبہ رکشے میں بیٹھ کر کے وہاں گیا میں ان کے ساتھ بائک پر بیٹھ کر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خصوصیات میں سے اس کی طرف کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری کے پیچھے بیٹھنے یاد کیا جاتا نصیب ہوا. یاد رکھنا اصل کے اندر تو جو ہے یہ ایک شخص کا نام ہے سواریوں فرد یہ رومی کہا جاتا ہے. ایک مرتبہ یہ حضرت جنگ کرو یا نبی کریم ابو جہل آزاد کیے ہوئے غلام عربوں کے رشتہ دار کسی سفر سے واپسی ہو گیا. ابو جہل رشتے میں شروع کر دیا. زمانے میں بھی رومی جیسے کہ طلبا کی جماعت جاتی حضرت مہدی کے ظہور کے بعد پھر تم دجال
دجال سے بہت کوشش کیا گیا، ہر ایک اپنا ڈھلا کہ تم نے مجھے پیچھے بٹھایا، نبی کا مقام آگے ہونے پیدا ہوتا ہے، پھر ابو جہل پاسے گئے، چلتا رہتا ہے کہ تم دجال سے، تو سب لوگوں نے اپنا سامان ان کے اوپر رکھنا شروع کر دیا۔ صحابہ میں سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا کہ فتح سامان اٹھا کے لے کے چل رہے، تو حضور نے فرمایا تم تو سفینہ ہو گئے۔ سمجھ میں آئے؟ چونکہ اس زمانے کے اندر فرمان تھا، ورنہ حضور ٹیمپو کی تشریح دیتے موجود حضرات صحابہ، جیسی سواری اس دور کی اس کے حساب سے حضور نے مثال دی کہ فلما جاوزنا المدینہ، جب مدینہ کے گھر سے ہم آگے بڑھ گئے کہ جس طرح شہر کی بارڈر ہوتی ہے، شہر کی جو آبادی ہوتی ہے وہاں سے آگے نکلے ان کے اوپر کہ روڈ کر کے آخری صحابہ کی شان کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تمہارا کیا حال ہو، رات کو سوتے بھی نہیں ہو، اب یہ سفینہ کے نام سے ہی مشہور ہو گئے، اصلی نام تو ان کا نسیم منسیہ ہو گیا اور مشہور ہو گئے، وہی ابو ذر اس خطرناک حالات کے وقت پر تم کیا کرو، اس لیے یہ لقب کون سی روی چل پڑا، کون سا طریقہ تم بڑے حضرت سفینہ رضی اللہ ایک بہت بڑی سیکھنے کی دلیل ہے۔ قال اللہ تعالی تعلیم کا سلسلہ ہاتھ کے اوپر میں نے حضرت انہی کی سواری پر بیٹھے تو ادھر جال سے سواری پر سیکھنے سکھانے کا مطلب یہ ہے کہ دجال کا گویا ان الف لام اللہ میں اس لیے مراد لینے کا کہ سواری پر بیٹھ کے کہیں جا رہے ہیں تو بھی تعلیم کا سلسلہ جاری، اور دجال ہمارے کامل خلافت نبوی طریقے مرجان نبوت کے طریقے خلافت قرآن کے رسم کے سلسلے میں دوسرا مطلب لینے کا تو نبی کریم کے جو مؤلف ہیں اللہ کے یہاں پسندیدہ سے جنگ کر کے جو شریعت پر عمل کرے اور عمل کروانے مجید کا رسم الخط جو شریعت کے لیے اشاعت کرے، کوئی آزاد نہیں تھا استاد کے پاس، تو استاد نے کہا کہ میں پالکی پر بیٹھ الذین مکننا کچہری میں جاتا ہوں، اقاموا آفس پر جاتا ہوں، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ کہ وہ مصداق ہو کہ حکومت کو دین قائم کرنے میں، فضل و انصاف و محبت کو قائم کرنے میں استعمال کرے، ایسی خلافت یہ تھی میرے بعد علم کی 20 سال تک رہے گی۔ قاری احمد اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہے، اور اس کے بعد دنیا میں بادشاہت شروع ہو جائے مکان، ورنہ پہلے جب بھی جامعہ کے احاطے میں رہتے تھے تو اس میں مظالم شروع ہو جائیں گے کہ فجر میں جب انصاف سے مدرسے آ جائے گی کون حضر سنائے گا، دین کی اتباع میں کمی آ جائے گی تو کون حضر سنائے گا، ایسی بادشاہت دنیا کے اندر شام کو کون سنائے گا، حضرت لیکن اس کے باوجود بھی خلیفہ کہا جاتا ہے کہ میں غزوہ اور حضرت خالد کے بعد تفریح کرنے جاتے ہیں حضرت نبی کریم، لیکن اس وقت آنے والی بادشاہتیں ساتھ چل کر کو بھی لوگ خلیفہ کہتے رہے، اور ہم نے ساتھ سفر کیا، سفر میں بھی دوران سفر گاڑی پر چلو یہ کہتے رہے، یہ جو ان کو لقب دیا جاتا رہا، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری کے اوپر بیٹھے اور نائب ہو، ساتھ میں سیکھنے سکھانے کا سلسلہ چالو ہے، حضور پوچھ رہے آگے آنے والے زمانے کے اندر جب ایسے حالات ہوں گے خلف من بعدہم کون سے حالات، یہ ان کے بعد میں آ کر کے امیر بنا، اس لیے ان کا لقب خلیفہ رہا۔ جب مدینہ المنورہ کے اندر بھوک کہا گیا کہ وہ اگلوں کے جانشین تھے، یعنی لوگوں کو یعنی ایسے حالات کہ پیٹ نبی کریم کے بھی ان کو کھائے کہ میرے بعد تنگ اور بڑی سال تک رہے، ایسے حالات پھر بھی صحابہ سفینہ آواز، لیکن ایک بات ایسی بھوک اس گنتی کے اندر اپنے بستر قصور کو چھوڑ دیا، غزوہ تیری مسجد میں تو نہ پہنچ سکے، کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بیچ میں جو ان کا مسجد جانا ہی مشکل ہو چھوڑ دیا کی وجہ سے اتنی زوری ہوگی، اتنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 2 سال میں ہوگا، حضرت عمر کی خلافت 10 سال میں، حضرت عثمان کی خلافت 12 سال، حضرت علی کی خلافت 6 سال، 28 اور 2
ہو گئے 20 سال بھوک اور کمزوری کی وجہ سے مسجد ٹوٹل گن 30 سال چاروں اتنی بڑی نعمت ہے، یعنی قیامت آنے سے پہلے 6 چیزیں لیکن محققین کہتے ہیں دیکھو غزوہ کا اصول ہے کہ قیامت کیا آئے گی حتیٰ یجید الجوع، لیکن تذکرہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے 2 سال تذکرے جنگ کے درمیان جب ایسی خطرناک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے موقع سے حالات میں کیا کرو گے تم؟ میں جنازے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پورے 12 سال نہیں، کیا کہتے ہیں اس میں کچھ دن کم فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایسے حالات مجھے معلوم نہیں ہے، 4 سال کے 9 مہینہ جانتے ہیں کہ کیا مطلب ایک اور میرے زندہ ہوئے قیامت سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسے حالات میں کیا. اب یہ جو گنتی ہم نے زندہ ہوتے یہ امت اسی لیے سبق ہی نہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کیا کرنے کے خلافت مدینہ والے بطور مثال 3 پوری امت کو ایسے حالات میں کیا کرنے کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ بتلایا صد کو 10 قیامت کی علامات کیا گیا. اے ابو ذر حضرت عثمان کی خلافت 12 سال میں 12 یعنی بھوک پر صبر کر لینا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جانا اس کے اندر شروع میں پڑھ لینا 4 سال جانا 9 مہینے پڑے رہنا. قیامت کی علامات اس گنتی کے اعتبار سے اگر ٹوٹل ملا بھی جائے تو 5 مہینے اسی لیے تو بزرگ کے زمانے میں معجزہ شق القمر قمر ہوا. حضرت علی رضی اللہ عنہ قیامت قریب آ گئی اور چھان کے 5 مہینے اپنی جگہ پر 30 سال ہونے میں باقی تھے. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت حسن رضی اللہ کا مسلمانوں کے اور 5 سال 5 مہینے یا 6 مہینے انہوں نے خلافت سنبھالی اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ نے بیت المقدس میرے نانا جان نے فرمایا تھا کہ میرے بعد کامل خلافت جب حضرت رہے گی یہ قریب 30 سال پورے ہو گئے. اب ایسے حالات میں تم کا دور ہے میں ہٹ جاتا اذا کان بالمدینہ موت انہوں نے بہت بڑی اپنی خلافت سے بردار ہو اس قدر اموات کے یبلغ البیت العبد اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق کے اندر پوچھنے لگے قبر غلام کے بدلے میں بیچی جاوے. کیا وہ پادری لوگ ہاتھ میں کوئی کتابیں لے کر آئے کثرت اموات ہماری کتاب کتنی اموات کب کہاں اور کس طرح وغیرہ کو دیکھ. کتنے لوگ مریں گے اتنے لوگ مریں گے مدینہ کے اندر قبر بنانے کے لیے جگہ باقی نہیں رہے. اردو گجراتی ہندی مدینہ کم پڑ جائے گی قبر کے لیے کہیں جگہ نہیں ہوگی. ظاہر بات ہے کہ جب جگہ تنگ پڑ جائے تو جگہ میں کا چہرہ اس کا بدن کیسا ہوگا. جب کسی چیز کی تفصیلات اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے تو جب وہ تفصیلات ہم پڑھ رہے ہیں اور تنگ ہو جائے گی تو وہ جگہ نہیں بیٹھ رہی مہنگی ہو جائے گی. ہماری کتابوں میں اور اتنی مہنگی ہو جائے گی کہ آدمی کو غلام باندیاں بیچ کر کے قبر کی زمین خرید. تو پادری لوگ اوپر سے سنا رہے اتنی موت مدینہ منورہ پھر حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ یہ تو اللہ کا شکر بڑے کہ اپنی انڈیا میں مرنا فری میں فاروق رضی اللہ تعالیٰ اللہ کا احسان مبارک لکھا اپنی یہاں موت. تو پھر حضرت ابو عبیدہ نے باقاعدہ خط لکھا خرچ کرنے پڑتے ہیں حضرت آپ کو بلکہ کفن کے لیے بھی بہت ساری تنظیمیں تشریف لا کوئی غریب مر جائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ سفر کیا مدینہ بیرونی ملکوں کے اندر. خبر بھی بہت مہنگی مہنگی ہوتی ہے اور پھر آپ کے ہاتھ کے اوپر جو ہے چابی 3.5 لاکھ کی قبر اور 2.5 لاکھ سفر بڑا عجیب و غریب پڑھنے قبرستان میں قبر سجدی رحمۃ اللہ علیہ بھاؤ چل فتوح الشام اور بعض لوگ جن کے پاس اردو میں بھی ترجمہ یہ روایت کو پڑھو مدینہ المنورہ میں ہر مہینے 10 پاؤنڈ جمع کراوے اپنی زندگی میں تاکہ مرنے کے بعد کی قبر زندگی میں ریزرو کر لے خرید لے. اور جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دو جگہ خود کے بازو میں مسجد عمر بنی ہوئی ہے. حاضر دو جگہ تو ہمارے حضرت نبی کریم پہلی مرتبہ جب میں نے اپنے سفر جانے کے لیے لکھا
دیکھی ہوئی دنیا کے تیسرے جس میں ایمان اور اسلام گیا تھا تو وہاں کی شوکت کے ساتھ دنیا میں وہ زمانہ حضرت پتہ ہوگا تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ قرآن میں کیا اس کے زمانے کے بعد قبر آپ کا زمانہ آئے گا؟ ہمارے انڈیا میں تو قبر فری میں ملتی ہے، ہماری ہم تشریح دیتے ہیں ساری چیزیں جیسے کہ اتنی مہنگی قبریں ہو جائیں غلام بیچ بیچ کر کے قبر خریدنی پڑی زمانے سے پہلے، یعنی جس میں بہت سارے لوگ شرک کا دور تھا کہ اتنی بڑی ضرورت ہوگی جیسے اسلام سے پہلے برائی کا زمانہ بہت اسلام کے آنے کے بعد کوئی شر کا زمانہ آئے گا، قبر کھودنے والے نہیں ملیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو قبر کیسے مریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ جو ظہوریوں مگر کم قبر کھودنے کی ہمارے اندر کے بعد لیکن جب بہت قبر کھودنے کی ہوئے، بہت قبر کھودنے کی ہوئے اندر ایک اور کھودنے والے کم ہوئے تو وہ کھودنے والے بھی میں نے پوچھا کہ اللہ کے قبر کھودنے کی لیں گے اس برائی کے زمانے میں بچاؤ ظاہر بات ہے کہ حفاظت کیسے ہوگی؟ پھر اس کے بعد شر و برائی کا زمانہ آئے گا تو ہماری حفاظت اور بچاؤ کا سامان کیا ہوگا؟ زمین کی قیمت نہیں، قبر کھودنے کی مزدوری اتنی زیادہ ہوگی کہ آدمی کو غلام بیچ کر رکھا گیا کی مزدوری دینی پڑے گی۔ پلیگ ختم تعاون کی بیماری کی طرح وہ کیسے بچاؤ کا ذریعہ ہوگا؟ اس طریقے سے جانوروں میں یہ بیماری لگی اور بڑی کتنی قبر کھودنے کے اندر پہلا مطلب یہ اندر بھی یہ بیماری آئے گی اور تم لوگ تین قبر کے ساتھ تلوار قبر کھودنے والی قابلہ کرنا اور تلوار سے ان کے ختم کر دینا، کھودنے والوں کی مزدوری بڑی تلوار کا نام تو آدمی کو غلام بیچ کرنے والے لوگ ان کو جو ہے تلوار کے ذریعے۔ تیسرا مطلب ہے اس طریقے سے ہماری حفاظت ہو جائے گی، شہر ہے مکان سستے ہو جائیں گے، تعاون کی بیماری ہو جائے گی، لوگ مریں گے تو مکان کیا ہو جائیں گے؟ اسی لیے اس کا حضرت نبی آدمی زیادہ ہوئے تو مکان مہنگے ہوئے، جب کم ہوئے تو مکان اور 3 دن کے اندر خلافت کا مبارک زمانہ آیا تو ارتداد شدید دنیا کے اندر تعاون میں تین کے ساتھ حضرت ابو بکر کی قیمت کم ہوتی ہے، مکان کی قیمت زیادہ ہوا جیسے اس زمانے میں لوگ اتنے مریں گے رہنے والے کوئی دور آ جائے سستے میں مرائی بکیں گے، اتنے سستے بکیں گے کہ غلامی ہوتی جتنی حضرت اسامہ کا جو لشکر مکانوں کی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت وفات میں تیار کیا تھا، روانہ کیا تھا اور وہ ابھی مدینہ کے قریب تھا اور حضور کا انتقال ہو گیا، اس میں گراوٹ عمر کی رائے کیا ہوئی، اس لیے ابھی حضور کا وصال ہوا ہے، خریدنے 70,000 مدینہ پر حملے کا خطرہ ہے، لہذا حضرت شہید کوئی خریدنے والا نہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی اور جو ہے ہماری استقامت کے ساتھ ہمارے یہاں مل جائے، حضور نے جو فلیٹ پر تیار کیا وہ خریدنے والا بیچاروں نے 50 کے آنے والے زمانے نے یہ چیز 40 لاکھ میں بھی جو خریدنے والا صدیق کا فیصلہ کتنا صحیح ثابت ہوا، اس لیے کہ حضرت اسامہ کے لشکر میں جا کر مرتد چوتھا مطلب یہ بیان کیا مرتد لوگوں کے فتنوں کہ جب لوگ مر جائیں گے اور مرتد کا فتنہ اور گھر 30,000 کے گھر والوں کی یہ سب حال کرنے والا کوئی مرد نہیں ہوگا، تو جو غلام ہوگا وہی گھر والوں کی دیکھ بھال کرے گا، یہ ہمارا کام نہیں ہے، لیکن کسی یہ تو پورے ایک نظام کا مسئلہ ہے، تو آپ گھر والوں اس چیز کو ذہن کے اندر رکھنا۔ حضرت کھیتی باڑی غلام سوال کرتے ہیں، غلام کی ذمہ داری بڑھ جائے گی، کیا تلوار کے بعد ثم استفاء اس جملے کو دھیان سے سمجھو، ہو رہا ہے یعنی دنیا کے اندر مال کی کثرت ہو جائے گی، یعنی مال یعنی مسلمان جب اتنا بڑھے گا اگر کہ میں نے کہا کہ ایسے حالات ختم کرنے کے لیے تلوار چلا دیے جائے، جیسا کہ حضور نے بتایا ایسے حالات میں کیا کرنا، ختم کرنے کے لیے تلوار چلاؤ، 100 دینار طاقت باقی رہے گی،
तलवार चलाने के बाद माल की इतनी कसरत होगी, यानी बड़ी रकम पर जज़ा मत करना, हुकूमत अल्लाह की तकदीर पर राज़ी रहना, और यानी जब तीनों को खत्म करने के लिए तलवार चलाएंगे और फिर तीनों को तलवार के जरिए खत्म कर दिया जाएगा, तो क्या फिर मुसलमानों की इतनी ताकत बाकी रहेगी कि मुसलमानों की अमानतदार दियानतदार इस्तेमाल ऊपर कायम हो गए। आप जुमा किसी के वो तलवार तो फिर को खत्म करने में इस्तेमाल हो गई, तो नबी करीम जज़ा मत करना, बल्कि सब्र करके रहना और अल्लाह की यहाँ से तकदीर में जो लिखा हो नबी करीम राज़ी और खुश रहे फरमाया। कितनी प्यारे छोटे छोटे जुमले, लेकिन सारे फितनों का इलाज की रहे। फरमाया ताक़फ़ और यहाँ फरमाया गांधी छाप छोटी बात में ऐसे अमीर लोग रहेंगे जो फसाद में तीसरे फितने में ऐसा जमाना आएगा ऐसे और बड़ी से बड़ी रकम फकीर को 50 उस वक्त तुम क्या करोगे? पानी जब मदीने मुनव्वरा के अंदर कत्ल इतना आम हो जाएगा, गंदगी गिर जाए, ये जमाना जगह तो कहा कि माल की इतनी कसरत होगी कि 100 सिक्के तो ऐसे अमीर मेले होंगे, मेले सवाल ये एक जगह गंदगी वाले फसादी होंगे, उस जगह को हजार गोया उस जमाने के अंदर लोग जैसे अमीरों को मानना पड़ेगा। वहाँ पत्थर इतने चमकदार होंगे कि ऐसा लगता है कि वो पत्थर में कसरत तेल हो, लेकिन क्या मजबूरी में उस जगह के पत्थर इतने चमकदार इतने जैसे कि किसी ने तेल कौन अमीर कोई मस्जिद कुबा जाए तो दरवाजा है, वहाँ से बाईं तरफ का दरवाजा है, देखते तो वहाँ ऐसा पथरीला वो ताकत वाले काले पत्थर इनके पास चमकदार के लगे कि इसके ऊपर किसी ने तेल ताकत का पावर लोगों को हर मकान का मदीना में इतना कत्ल चालता नहीं, इतना खून बहाया जाएगा, फिर भी ऐसे गंदे मेले लोगों के खून से हज़रत उस्मान की शहादत के अंदर ने जंगे जमल को यानी अमीर खुद नई नई बिदअत चालू करने वाले होंगे, उसके बाद अमीर खुद नए नई बुराइयां चालने वाले होंगे, लेकिन फिर भी उनकी कदर और देखो वहुद नदी के दरमियान ये पहले ये लफ्ज़ गुज़र गया जो मना किया लालची और फिर तुम मुसलमान और के दरमियान के शहादत के बाद सुलह करनी पड़ेगी। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु और इंतकाल के बाद यानी बाकी जब हज़रत अमीर मुआविया की बेटा यजीद इब्न मुआविया की तरह सुलह में खलीफा बना, तुमसे सुलह में खियानत है, उक़बा सुलह में कमांडर को लेकर फिर भी मजबूरी के दर्जे के अंदर सुलह करनी पड़ेगी। और इसलिए कि अगर आपने सुलह ने आकर मदीना में बड़ा कत्ले आम मचाया, 80 झंडों इसको अमीर ऐसा कत्ले आम मचाया और हमला मदीना के लिए मजबूरी के दर्जे के अंदर सुलह करनी पड़ेगी। कई दिनों की पार्टी कर लेकर काम का मुकाबला करने जाएंगे, बल्कि बात तारीख की किताबों में है कि मस्जिद नबवी का लश्कर आते रौंदा गया। रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने नबी बहुत बड़ी तादाद, उसके बाद क्या हालात आएंगे, मदीना में कत्ल लगा हुआ लोग करबला की जुल्मत से जानता टोलियां, लेकिन करबला के फरमाया कि उसके बाद गुमराही की तरफ हर्रा के वाले यजीद के लश्कर ने हालांकि दावत देनी चाहिए खैर की, ईमान की, हिदायत की, लेकिन गुमराही की दावत देने वाले पैदा होंगे। और उस जमाने में ऐसे जमाने में क्या करेगा, जमीन के अंदर कोई जीव हो, कोई जंगल में तो कब्र मुबारक मान लेने उसको चला ये वाकई झूठ। हम जानते हैं कि ये अमीर बनने का माना है जो सन 63 हिजरी के अंदर बड़े ख्वाब से नहीं छोटे ख्वाब से
یہ قائد موقع پر مدینہ کی سرزمین مطلب آلود ہو گئی، بات چپ چاپ مان لینے کی شریعت کے خلاف تو حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ ایسے حالات میں کیا کرنا، شریعت کے خلاف تو کسی کی بات مانی نہیں جائے گی، مجھے نہیں چاہے وہ خلیفہ اور امیر نے کتنا پیارا طریقہ جس کے پیٹھ کے اوپر سپاٹے مارے کوڑے مارے جانا، یعنی تمہارے اوپر ظلم کرے، جس کے ساتھ مال کے پاس تمہارا مال زبردستی لے، جس کے ساتھ تمہارا مال چھین لے، نمبر ایک ابھی ایسے ظالموں کی چپ چاپ خاندان اور اپنے گھر والوں کے ساتھ چپ چاپ گھر میں بیٹھے رہنا، کہ مملکت اسلامیہ کے اندر بد امنی اور گیری کے فتنے میں دوسرا مطلب یوسف جیسے جس امیر اور بزرگ کے ہاتھ پر بیعت ہو جاتی تو مملکت اسلامیہ کے اندر بد امنی ہو جاتی کہ وہ انتشار ہو جاتا ہے، اسی لیے فتنے سے بچانے کے لیے سارے جس کسی اللہ والے کی اطاعت اتباع وغیرہ اگر یہ تجھ سے نہ ہو سکے اس کے بعد جا کے بیٹھے رہنا، ظالم کی اطاعت میں نہ ہو تو کیا کرو، مر جاؤ۔ جو لوگ تمہارے دین اور تمہارے مطلب کیا ہے کہ نواب نے زندگی گزارنا تک جو تمہارے دین پر تمہارے اندر زندگی گزارو کی آپس میں فرمایا رہنا، انتہا مت جانا، جذر شجر بھی آئے گا، لال بھی آئے گا، کسی درخت کی جڑ کے اندر ایسے پھرنے کے زمانے میں ہتھیار پہن کے باہر نکل کے یعنی خلوت دینوں سے مقابلہ کرنے کے اندر کسی جگہ جا کر کے زندگی گزار لو، ایسے زمانے میں ہتھیار پھر ظالموں ایمان کر لو، ظالموں کے نتیجے کے اندر جو اولاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا کہ حضور اس کے بعد کیسا زمانہ آئے گا، بھاگیدار ہو جائے تو حذیفہ نے سب پوچھ لیا، قیامت افریقی ملک بھی عجیب وہ سوالات کرتے تھے، شریف اور کہ دوسرے صحابہ عبادت کی بات پوچھتے تھے، یعنی گناہ کرنے والوں میں تم بھی شامل ہو جاؤ، ہتھیار پہن کے لڑتے جاؤ گے تو قاتل حذیفہ نے قیامت آنے والی ساری امت کو بتلا دی۔ دیکھو یہاں قلت ثم ماذا کے اندر اشارہ ہے اس بات کی طرف بھی ملے گی کہ دین اور ملت اسلامیہ کے زوال کا سلسلہ جاری رہے گا، دین کا زوال اور ملت اسلامیہ کا زوال برابر چالو اور جاری رہے گا، یہاں تک کہ کیا ہوگا، لوگ 80 جھنڈوں کے نیچے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم یخرج ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 دجال نکل آئے گا، ہر جھنڈے کے نیچے، وہاں تک اس طرح کے فتنے اور ظلم دنیا میں جاری ساری رہیں گے دجال نکلنے تک، وہاں تک یہ فتنہ جاری پڑ چکے۔ دیکھو دجال سمجھو، آگے مستقل باب آ رہا ہے، دیجل سے مشتق ہے دجال، دیجل، اور دیجل کے معنی آتے ہیں دھوکہ دینا، فریب دینا، 9 لاکھ اور اس دنیا میں سب سے بڑا دھوکے باز، سب سے بڑا فریبی وہ دجال ہوگا، اتنے بڑے لشکر کو لے کر دجال کے نام حملہ کریں گے، یہ اس کا نام نہیں، اس کا لقب ہے، اس کا لقب ہے، اس کا نام نہیں ہے۔ تو چونکہ وہ بہت دھوکے دے گا، لوگوں کو بہت بناوٹ کرے گا، اس لیے اس کو دجال سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ جھوٹ اور بناوٹ کی وجہ سے اس کو دجال